الرحمن الرحیم۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ اور مہربانی صاحبزادہ محمد عثمان صدیقی جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، چودھری پرویز اشرف صاحب کے بہاف۔ حالانکہ میں جب جون میں آیا تھا تو حافظ صابر صاحب اور عثمان صاحب نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ میں ٹائم دوں۔ بہت سوچ میں تھا کہ اتنے ٹھنڈے موسم میں کیسے آؤں گا، لیکن ان کی محبت اور اصرار نے مجبور کیا، اور یہ امام پاک کی کرامت کے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام تنظیم کو جو بڑی محبت سے یہ اہتمام کرتی ہے، سنا ہے 4 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سیدنا امام پاک کی محبت میں ان کو اور زیادہ پختہ فرمائے۔ اسٹیج پر جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، سب کے نام لوں گا، کسی کا رہ گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن میں اپنے محترم اور آپ سب کے بزرگ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غفران علی صدیقی صاحب کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور برکت کے ساتھ سلامت رکھے۔ یہ جو ہستی میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، ان سے میری ایک ملاقات ان کے گاؤں میں ہوئی تھی، وہاں بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور اب دوبارہ ملنا ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ نوجوان انہی کے ساتھ مل کر یہ محنت کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسلک حق اہل سنت و جماعت کا یہاں صحیح ترجمان بنائے۔ اس سردی میں آپ کی یہ گرم جوشی دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں ارمانوں پر برف پڑ رہی ہے، یہاں آپ لوگوں کے ایمان کی حرارت یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی ہوں اپنے ایمان کا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ سب کو ان تمام لمحوں کی برکات عطا فرمائے۔ دوست قریب سے بھی آئے ہوں گے، دور سے بھی آئے ہوں گے، اور دیر تک آپ نے میرا انتظار بھی کیا یا انتظار کروایا گیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میری دل سے دعا، اللہ آپ کو اس ایک ایک لمحے کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ یہاں جتنے علماء تشریف فرما ہیں، خواہ وہ بزرگ ہوں نوجوان ہوں، میرے لیے محترم ہیں۔ جو بھی سنی ہے وہ میرے دل میں ہے، وہ میرا اپنا ہے، میرے لیے قابل قدر ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا، نام کسی کا رہ گیا تو مشکل۔ ماشاءاللہ یہ 2 درگاہوں سے وابستہ افراد بھی تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں، اور میری یہ بھی آپ سب کو گزارش ہے کہ یاد رکھیں، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کہیں رہیں اس کا خیال رہے، یہ چھوٹنے نہ پائے آپ سے۔ آپ اپنے وطن کی بھی نمائندگی عزت کے ساتھ کریں،
یہ شہادت کانفرنس کر کے چودھری پرویز اشرف اور ان کے ساتھیوں نے بتا دیا یزید کی دہشت گردی تھی جس کا امام نے مقابلہ کیا تھا۔ آج شہادت کانفرنس کرنے والے بتا رہے ہیں ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہشت گردی کا نشانہ اسلام بنا ہے۔ کسی مسلمان، میں جب مسلمان کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد سچا مسلمان، اس کا دہشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ میرے سامنے مولانا کا حکم بھی ہے اور ذہن میں بہت سی باتیں بھی ہیں۔ ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے میں نے، یہ تمہید ہے، میں نے خطبہ نہیں پڑھا ابھی۔ اب آپ نے نہ گھڑی دیکھنی ہے نہ کیلنڈر دیکھنا ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میری کچھ ذمہ داری ہے، میں گناہگار نہیں ہونا چاہتا، نہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر میرے آتے ہوئے میں نے سنا، کیا کہا گیا؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اس شعر سے میں اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں، میرا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میرا دین رب نے دیا ہے، صرف اتنا کہنا کہ اس میں یہ دو چیزیں ہیں، میرے نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں حضرت علی کا غلام ہوں، اہل بیت کے نام پر میرے خون کا ایک ایک قطرہ نثار ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا شعر پڑھوں جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ میرے سامنے پڑھا گیا، کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ درست ہوگا، تو میں نے اس لیے، اس دوست کا بھی قصور نہیں، انہوں نے خود تو نہیں لکھا، لیکن انتخاب کرتے ہوئے ہمیں عقیدہ یاد رہنا چاہیے۔ بس اس کے سوا کیا، یہ بہت سخت جملہ ہے، بس اس کے سوا، سوا کا مطلب اور کچھ ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ لیں اسلام کے دامن میں کیا خوب یہ باتیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اللہ توجہ توجہ، واقعہ کربلا کوئی کمنٹری نہیں ہے۔ جو میں نے لفظ کہا ہے آپ سمجھ گئے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت جس نے مجھے اور آپ کو آج ایمان دیا ہے۔ امام پاک کی قربانی، اب اس پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے امام کی قربانی سمجھنے کی بجائے بحث کرنا شروع کر دی۔ طرح طرح کے لوگ آئے۔ 1986 کا واقعہ ہے، 1986۔ حضرت ٹائم کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ لاہور میں ایک شخص، اس نے یزید کی حمایت میں تقریر کی۔ میں اس کا نام لے کر آپ کی اس مبارک محفل کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر کہلاتا تھا۔ بڑی مہربانی اگر آپ جانتے ہیں۔
3 دن لاہور میں کرفیو لگا، ہنگامہ ہوا، میں گناہگار اس کے دروازے پر گیا۔ کوئی اپنی شان بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ایمان تحدیث نعمت۔ اس کو جا کے صرف 2 جملے کہے، میں تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تو یزید کا حامی ہے، میں امام کا غلام ہوں۔ موچی دروازے پر 2 کڑھائیاں تیل بھر کے رکھی جائیں، نیچے 3 دن آگ جلائی جائے، تیل اچھی طرح کھول جائے، ایک میں تو چھلانگ لگا، ایک میں لگاتا، جو بچ جائے وہ سچا، جو مر جائے جل جائے وہ جھوٹا۔ میرا موقف امام کی صداقت، تیرا موقف یزید کی حمایت، آ میدان میں۔ وہ مر کھپ گیا، میں آپ کے سامنے موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے انعام ملا۔ جس وقت یہ اعلان کیا، ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں نے خواب دیکھا۔ 2 دن کے بعد میں نے عمرہ پر جانا تھا، میں نے خواب دیکھا، ایک شخص مجھے آواز دے رہا ہے، میرے قریب آیا، اس نے صرف اتنا کہا، کوکب تجھے امام پاک نے بلایا ہے۔ اتنا خواب، کوئی اور بات نہیں اس میں۔ میں نے اسی وقت، ویزا نہیں دیتے تھے گروپ کے سوا، مجھے ویزا بھی ملا، امام کے در کی حاضری بھی ملی، اور امام نے مجھے نوازا بھی۔ وہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، میں کو خواب سنا کے آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتا، وہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ واقعہ کربلا بیان فرماتے تھے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی شام کربلا، اور دوسری کتاب کا نام امام پاک اور یزید پلید۔ جس دن وہ کتاب مکمل ہوئی، والد صاحب نے خود خواب دیکھا۔ میرا بھائی جو مجھ سے عمر میں کم ہے، رتبے میں زیادہ ہے، 2 بھائی ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن کام ان کے مجھ سے اچھے ہیں۔ اس بھائی کو اس وقت خسرہ نکلا ہوا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ والد صاحب خواب خود مجمع میں سنا چکے ہیں، یا کہ ایمان کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں۔ والد صاحب سناتے ہیں کہ وہ آرام کر رہے تھے، اس بھائی نے آ کر والد صاحب کو جگایا کہ باہر امام زین العابدین آئے۔ والد صاحب نے کہا ان کو ادب سے بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ بھائی نے جا کے پیغام دیا تو امام نے فرمایا اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا، ہم پھر آئیں گے۔ خواب ختم ہو گیا۔ یہ اس کتاب کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ میں ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے تقریر میں صرف واقعہ بیان کرنا ہے۔ اعتراض سن لیجئے۔ پہلا اعتراض کہ جنگ بدر، جنگ احد بڑے زبردست معرکے تھے، ان کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کربلا کا اتنا ذکر کیوں ہوتا؟ 1، شہید پر فخر کیا جاتا ہے، یہاں روتے کیوں ہیں؟ 2، امام کی یہ قربانی کرسی کے لیے تھی یا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں سیاسی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ حدیث قسطنطینیہ، جس کو قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، نیا نام استنبول، ترکی کا مشہور شہر، بخاری شریف کی ایک حدیث پر قسطنطنیہ کا لفظ لگایا گیا۔
جس سے یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس حدیث میں شامل ہے. یہ ایک اعتراض